اب میں صرف 5 منٹ کے لیے اپنے بچوں کو دعوت دوں گا، وہ مضمون پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا۔ محمد سبحان عبد القیوم محمد حنزلہ، جلدی کریں۔ سبحان القیوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سبحان عبد القیوم ہے۔ آپ کس مدرسے میں پڑھتے ہو؟ میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی عظیم دینی دستگاہ جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر میں پڑھتا ہوں۔ اس مدرسے میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے اور کتنی بچے بچیاں ہیں؟ الحمدللہ اس مدرسے میں 230 سے زیادہ بچیاں اور بچے پڑھتے ہیں اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری دعائیں اور احادیث یاد کروائی جاتی ہیں، اور روزمرہ کی زندگی گزارنے کے سنن کے مطابق طریقے بتائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے اور محبت نہیں کرتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جتنی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، اس دور میں کوئی بھی نہیں محبت کرتا۔ ہمارا ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے چند سوال کروں گا تاکہ جن لوگوں جھوٹ بول کر ہمارے بہن بھائیوں میں نفرت پھیلائی ہے وہ ختم ہو، اتفاق سے اتحاد پیدا ہو۔ جی ضرور، آپ سوال کریں، میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں گا۔ جو ہمارے اور ہمارے اساتذہ کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ کون نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم گرامی کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی واجہ کائنات سید الانبیاء فخر الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور پردادا کا کیا نام ہے؟ ہم صرف نام کے عاشق نہیں بلکہ دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ اور دادا کا نام نہیں بلکہ پورا نسب سناؤں گا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب سنائیں گے تاکہ باہر سے آنے والے حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سن کر اپنے دلوں کو منور کریں۔ جی ضرور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے، جبکہ پورا نسب ہمارے چھوٹے بھائی ابوعبیدہ شاہ منصور سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزامہ بن مدرکہ بن الیاس بن معد بن عدنان بن عود بن حمیم بن سلمان بن ثابت بن جمل بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن شاردق بن ارعو بن کانی بن جابر بن شالق بن ارفشد بن سام بن نوح بن لمک بن متفشق بن اخنو بن بیار بن لیل بن تسیان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھی اور سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور سب سے زیادہ محبت سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ سے تھی۔ بیٹے کتنے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ بیٹیاں کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور سب سے زیادہ محبت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بہت خوبصورت اور چمکدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سفید موتیوں کی طرح چمکدار تھے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ زیادہ پستہ قد کے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح پر نور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی فیض بیان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی پیچ دار تھے، بلکہ ہلکا سا گنگریالا پن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو چکے تھے۔ وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال گنجان تھے؟ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال گنجان تھے اور کان کی لو تک آتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے تھے کس طرح فرماتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دوسرے کی طرف توجہ فرماتے تو اپنے پورے بدن کے ساتھ توجہ فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی کیفیت بیان کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سفیدی میں سرخ ڈورے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتوں کی کیفیت بیان کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کچھ کشادہ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو کیا چیز ظاہر ہوتی تھی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو دونوں دانتوں کے سامنے سے ایک نور ظاہر ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کہاں تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دونوں موڈوں کے درمیان پشت مبارک پر تھی۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک میں کنگھی کیا کرتے تھے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کس طرح نوش فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بسم اللہ پڑھ کر بیٹھ کر 3 سانس میں اور آخر میں الحمدللہ کہتے تھے۔ بیت الخلاء جانے کی دعا۔ بیت الخلاء جانے کی دعا: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سونے کی دعا: اللہم بسمک اموت و احیا۔ سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ کوئی آ جا تو یہ دعا پڑھیں: دعائے حاجات: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتا یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت کچھ سنایا۔ ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ درود شریف نہیں پڑھتے۔ بھائی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور ان سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم درود شریف نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی، ہمارے جنازہ نہیں ہوتا، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور اگر ہم درود شریف نہ پڑھیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ الحمدللہ ربیع الاول کے ان 10 دنوں میں ہمارے مدرسہ میں 30 لاکھ مرتبہ درود پڑھا جا چکا ہے۔ انشاءاللہ پورے ربیع الاول میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف مکمل کرنا ہے۔ ماشاءاللہ میں آپ سے درود شریف کے لیے سوال کروں، آپ جواب دیں گے؟ جی ضرور، آپ سوال کریں، میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گا۔ جمعے کے روز بعد نماز اثر پڑھنے والا درود شریف: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کوئی رزق میں تنگی ہو تو کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کوئی چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میری سفارش کرے، وہ کون سا درود شریف ہے؟ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مرتبہ پڑھے 70 فرشتے 1000 دن تک لکھتے رہیں گے۔ جزا اللہ ان محمد ما ہوا اہلو۔ آپ آنے والے مہمانوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری آنے والے مہمانوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کا وقت ادھر ادھر میں برباد نہ کرے، بلکہ ان کو اہل سنت والجماعت کی عظیم دینی درسگاہ جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر میں داخل کروائیں۔ اس مدرسہ میں تجوید کے ساتھ قرآن مجید اور تلفظ کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری دعائیں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ نے اس مدرسے میں کیا پڑھا ہے؟ الحمدللہ میں نے اس مدرسہ میں بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ جب میں نے اس مدرسہ میں داخلہ لیا تھا تو
3 मरतबा कुरान पढ़ चुका था, लेकिन पहला कलमा भी नहीं था आता। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान आता है, 3 सिपारे हिफ्ज़ कर लिए हैं। 6 नंबर आता है, वज़ू गुस्ल के मसाइल भी याद हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1300 सवाल भी याद हैं। माशाल्लाह आपने तमाम सवालों की तसल्ली बख्श जवाब दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है कि बाहर से आने वाले मेहमान भी बहुत खुश होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मदरसे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरा कोई कमाल नहीं बल्कि अल्लाह का फज़ल। अल्लाह ताला खर्च करने वालों को अजर अज़ीम अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। व अहसनुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम।